مجھے اس گزرے وقت کو یاد کر کے ملول نہیں ہونا، افسردہ نہیں ہونا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، بڑے برے دن چل رہے تھے میرے، مجھے ایک ڈرامے میں کاسٹ کیا گیا، خدا اور محبت، پارٹ 3 تھا یا 4 تھا، 3 تھا میرا خیال۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے ناگن لکھ کے نا دو پلاٹ لیے تھے، ایک بیریا میں اور ایک ڈی ایچ اے بھاولپور میں۔ میرے پاس وہ نکل بھی ایک کنال کا آیا اور کارنر کا، تو میرے پیسے زیادہ ہو جانے تھے۔ اب پنڈیمک سے پہلے کی بات ہے، 19 کی بات ہے، تو مجھے اب کام نہیں مل رہا تھا، ناگن کے بعد کچھ لوگ لکھوا نہیں رہے تھے۔ اب ایک رائٹر کو پیسے نہیں آئیں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ وہ جمع پونجی تو میں نے زمین کی خریداری میں لگا دی، شوق کوئی ایسا ہے نہیں۔ تو میری ساری ڈیٹ شیٹ طے ہو گئیں، تو ایک دن رات کے ٹائم مجھے ڈائریکٹر کا میسیج آیا کہ آپ کی ڈیٹس ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ اب میں نے 20 میں مارچ کے اندر، جنوری کے اندر میں نے جانا ہے اپنی سیکنڈ کتاب لے کے یو کے، جس کا نام ہے یو کے یاترا، اس کو پبلش کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ تو یو کے جا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی کس نے بتایا اس کو، کراچی بیٹھا تھا وہ۔ میں نے کہا سر ڈیٹس میری جو ہو گئی ہیں، اتنی ڈیٹس ہو گئی ہیں، یہ پیسے طے ہوئے ہیں، بڑے اچھے پیسے طے ہوئے تھے۔ تو عبداللہ قادوانی کی پروڈکشن تھی۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ اگر چلے گئے، میں نے کہا بھائی میں ویزا چھوڑ دوں گا، میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس بندے نے بڑی بحث کرنے کے بعد میسیجز کے اوپر اگلے دن مجھے کال آتی ہے، ہاں افتخار بھائی آپ کی ڈیٹ نہیں چاہیے، آپ فری ہیں، فون بند۔ اب وہ مجھے نہیں ملا۔ اس کے بعد مجھے ملا 2020 میں وجاہت رؤوف کا ڈرامہ تھا رقص بسمل۔ میں یہاں سے صادقآباد تک گیا، میں اور وہاں رات کو رکا، رات کو طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ان دنوں بہت بیمار ہوا تھا، مرتے بچا تھا، پھر میری طبیعت خراب ہو گئی، میں واپس آ گیا لاہور۔ میں نے ان کو کال کی، انہوں نے 10 دفعہ شوٹنگ انہوں نے آگے کی تھی، ایک دفعہ میں نے جب بیماری کا بتایا وہ کسی اور نے کر لیا۔ اب یہ 2 ڈرامے چھوٹ گئے۔ مجھے پورا شوبز کہتا تھا خدا اور محبت اگر تو کر لیتا، رقص بسمل کر لیتا، افتخار افی تو اتنا مشہور ہوتا، اوئے ہوئے ہوئے یار افی اے 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 ہوتا تھا۔ میں ان سے کہتا تھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ تمہارا نہیں تھا، وہ میرے نہیں تھے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں سر، مجھے جب کال آئی مارچ میں کہ جی ایک ڈرامہ شروع ہو رہا ہے پری ذات، میں آیا تھا، میں اور علی ہو کر آئے تھے، میں ایک ڈرامے کی ڈیل کی تھی، میں لوکیشنیں دیکھنے گیا تھا ترکی، تو میں نے کہا میں مصروف ہوں۔ ستمبر میں پھر کال آئی جاوید اوان کی، مجھے کہتا ہے کہ یار افتخار بھائی وہ پری ذات کے اندر ایک رول نکلا ہے۔ میں کہا وہ چل رہا ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا وہ کیا ہٹ ہے فلاپ ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو اب میں نے انکار کرنا تھا، میں اس کو لیتا تھا 40,000 50,000 پر ایپیسوڈ پر ڈے۔ تو میں نے کہا یار میں ₹1,00,000 پر ڈے لوں گا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ میں نے بھگانے کے لیے کیا، اب مجھے جانا پڑا، میں نے عیسیٰ کو تیار کیا، ہم اسلام آباد چلے گئے، میں اس کی ریکارڈنگ کر دی، اور وہاں جو میں ویڈیو بناتا تھا صبح کو واک کرتے ہوئے، اس میں آج بھی دیکھیں دوست اسلام آباد میں موجود ہوں، فلاں کرتے کرتے ایک چھوٹا سا رول کر رہا ہوں، چھوٹا سا، میں نے 36 دفعہ کہا چھوٹا سا رول کر رہا ہوں۔ سر پری ذات ہٹ کیسے ہوا؟ پہلے دن شوٹ پہ جا رہا ہوں، اماں نے کال کی، اٹھ گیا، میں نے کہا ہاں۔ کہتی ناشتہ کر لیا کاکا؟ میں کہا ابھی کیا ہے، بس نکل رہا ہوں شوٹنگ پہ۔ کہتی کون سا ڈرامہ کرنے گیا ہے؟ میں کہا اماں کو پری ذات ڈرامہ ہے۔ کہتی ہاں وہ کراچی پہنچ گیا ہے۔ میں حیران، میں کہا 80+ میری ماں اگر یہ کہہ رہی ہے وہ کراچی پہنچ گیا، ڈرامہ ہٹ ہے۔ مجھے اس دن آئیڈیا ہوا تھا، جب پہلے دن شوٹ سے واپس آیا تو میں نے پہلے 4 ایپیسوڈ دیکھی، اگلے دن 4 ایپیسوڈ دیکھی، تب مجھے پتہ لگا اور لوگوں سے ڈسکس کیا۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ افتخار افی بھی ہٹ ہو جائے گا۔ سر وہ چھوٹا جا جنوں میں کہنا صاحب 12 سین ہے میرے شاید یا 11 ہے ورلڈ وائڈ۔ میں بڑی پیچھا چھڑایا کہ نہیں یار یہ پری ذات چلا جائے گا، اب میں اس کے آگے سرنڈر کر گیا۔ اب کمالی کے نام سے مرنا ہے، مجھے سمجھ آ گئی یہ کہیں نہیں جاتا، یہ ساتھ جڑ گیا کمالی۔ اللہ نے ان 2 ڈراموں میں جو میرے ساتھ، مطلب مجھے آپ کو بتاتا ہوں، جب مجھے وہ خدا اور محبت نہیں ملا تو میں نے پھر وہ پلاٹ 40 لاکھ کا بیچ دیا، کیونکہ میرے اوپر 17 لاکھ قرضہ تھا۔ شہرت آ گئی سر۔ تو جو دیکھتے ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کے راستے روکتا ہے، جو ہرڈلز آتی ہیں سر، سوچیے گا بھی نہیں، اللہ نے ایسا نوازنا ہے آپ کو، ایسا نوازنا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، مطلب انگشتے بدندہ رہ جاتے لوگ ہیں، اے کیوں ہو گیا؟ میرے ساتھ وہی ہوا سر۔ اس ڈیجیٹل دور میں ریگولر آپ لکھ رہے ہیں اور کتاب لکھ رہے ہیں، اور کتابیں آپ کی شائع ہو رہی ہیں ورلڈ وائڈ،
تو یہ ایکسپیرینس کیسا ہے؟ آج کتاب کا بھی رجحان ہے؟ سر دیکھیں ہر دور میں کتاب رہے گی. اب ہوا یہ ہے کہ جب میری کتاب سے کوئی اقتباس اٹھاتا ہے وہ اس کو ڈالتا ہے سوشل میڈیا پہ, وہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں. اب ہماری جو نسل تھی نا, ہمیں آج بھی مزہ آتا ہے کتاب کھول کے پڑھنے کا. وہ جو کہتے تھے نا مشتاق احمد یوسفی کے 2 ٹکے کی چھوکری کتاب کو کہتے تھے, مرزا ان کے ایک کریکٹر. سر یہ چھوکری ہمارے ہاتھ میں جب تک نہیں آئے گی نا, ہم جیسے لوگ میری نسل کے یا میرے ایرا کے, لیکن اب بچے پڑھ رہے ہیں سر. کتاب پڑھی جا رہی ہے, ڈیجیٹلی پڑھی جا رہی ہے. اب تو کنڈل پہ کتاب بک رہی ہے, اب تو امیزون پہ کتاب بک رہی ہے, اب تو زیادہ لوگوں تک کتاب جا رہی ہے. یہ میرا خیال گھبرانے والی بات نہیں, بڑا اچھا دور ہے یہ. پاکستان کا جو ڈرامہ ہے, آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ یہ 90s والا ڈرامہ ہے؟ نہیں 90s والا تو ہو نہیں سکتا نا, میں بھی تو 90s والا نہیں ہوں. ڈرامہ آگے کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں کل ڈاکٹر سجاد صاحب لکھتے تھے, بانو قدسیہ لکھتی تھی, اشفاق احمد لکھتے تھے, آج میں لکھ رہا ہوں. تو اگر آپ ڈکلائن سمجھتے تو ڈکلائن ہے, میں تو اس کو ارتقا سمجھتا ہوں. یہ ایسے ہی آگے بڑھے گا, اس کو آپ روک نہیں سکتے, اس کو آپ بدل بھی نہیں سکتے. میں اس کو ارتقا سمجھتا ہوں, اور جب کوئی چیز آرگینکلی آگے جا رہی ہو نا, اس کو آپ روکیں گے نہیں. اگر روکیں گے تو آپ پریشان ہوں گے, وہ رکے گی نہیں. تو میں سیٹسفائی ہوں. کہانی زندہ ہے, اسکرپٹ موجود ہے. ہاں تو فلم اور تھیٹر کے ساتھ کیا ہوا؟ سر فلم دیکھیں بڑے لوگ اس کی بہت ساری وجوہات بتاتے ہیں. ہماری سوسائٹی اینٹی آرٹ سوسائٹی ہے, ہمیں یہ ماننا چاہیے. ہمارے ہمسائے میں سرسوتی جو ہے وہ کلا کی دیوی ہے. تو آپ کو فرق لگ نہیں رہا؟ ہمارے ہاں ہم فنون لطیفہ کو برا سمجھتے ہیں, بہت سارے تو اس کو منع کرتے ہیں نا. ہمسائے کے اندر گانا, مطلب وہاں رشتہ لینے آتے کہتے سپتری گا کے سناؤ, ڈانس کر کے دکھاؤ. تو ان کے ہاں ایک گاڈ ہے ان کا, اور ہمارے یہاں ایک ٹیبو ہے. تو اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ تو بڑی بات ہے. ابھی تک فلم بھی بن رہی جیسی تیسی, اور ڈرامہ چل رہا ہے, اس میں شکر ادا کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں